First of all, کہ کیا اسلامک سویلائزیشن ایسی ہی ہے جیسی آج ہمیں نظر آتی ہے؟ اور بحیثیت مسلمان آج ہمارا اسلامک سویلائزیشن کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ ہونا کیا چاہیے؟ One of the bigger problems that we have, one of the bigger problems that we have is کہ ہم نے کچھ لفظ جو کہ ہماری آئیڈینٹی بننے تھے وہ ہم نے کنسیڈ کر دیے ہیں. We have actually given up on them. One of which is Sharia. Another one is identity, Maulvi. We actually apologize for these words. We say we need to reclaim them. یہ اسلامک سویلائزیشن آپ سوچیں کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے. شیخ بھی آگے بتا رہے تھے کہ 23 سال کا پروفیٹک انٹرپرائز ہے. 23 سال کے اندر 13 سال پرسیکیوشن کی ہیں جو برداشت کی گئی. فائنل 10 سال کے اندر دنیا کی ایک کرائم فری سویلائزیشن کھڑی کر دینا جو دنیا کی ہسٹری میں پہلے بھی نہیں ہوا اور بعد بھی نہیں ہوا. سویلائزیشن سینچریز لگتی ہیں ڈیولپ ہوتے ہوتے. تو کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ 10 سال کے اندر اندر ایک ایسا سسٹم تیار ہو گیا کہ اس سسٹم کو جب بھی مسلمانوں نے اپنی تاریخ کے جب بھی مسلمان اپنے سسٹم کے ساتھ جڑا رہا ہے اسے ترقی کی ہے, جب اسے پیچھے ہٹا ہے اسے ترقی نہیں کی ہے. I mean, this is one of the exceptions that we have with the rest of the world. مثال کے طور پہ ترقی کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ Yes, we can have a good conversation about that, لیکن جو مٹیریلسٹک ترقی ہے اس کو ہم ڈینائی تو نہیں کر سکتے. سو ویسٹ میں اگر آپ دیکھیں کہ جتنا عرصہ وہ لوگ کرسچینٹی کے ساتھ جڑے رہے انہوں نے اتنی ترقی نہیں کی. کرسچینٹی نیچے گئی, سائنٹیفکرائز ہوا. یہودی 2 سال تک سمجھتے رہے کہ خدا کا فیصلہ ہے کہ قیامت تک اب ہم بے وطن رہیں گے. 2000 سال کے لگ بھگ تقریباً شاید اس سے بھی زیادہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ اب ہمارا کوئی وطن نہیں ہوگا. تو وطن نہ ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ تذلیل کی, تحقیر کی. جگہ جگہ سے ان کو نکالا گیا. لیکن جب انہوں نے اپنے اسکرپچر پہ کمپرومائز کیا تو اسرائیل بنا لیا. اب اسرائیل پہ اب ہزار تنقید کرے لیکن بھارت ایک ترقی کی علامت ہے. ہمارے پڑوس میں چلے جائیں سناتن دھرم جسے ہندوازم کہا جاتا ہے, وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ بالی ووڈ وغیرہ جو ان کا ون آف دا فائنسٹ پروڈکٹ ہے دنیا میں, جو ان کی ترقی کی علامت ہے, ان کے ریلیجن میں اس کی گنجائش نہیں ہے. ایکچولی حرام ہے یہ ان کے ریلیجن کے مطابق, لیکن انہوں نے اپنے ریلیجن کو چھوڑا ترقی کر گئے. تو دنیا میں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں جس نے اپنے ریلیجن کو چھوڑا اس نے ترقی ضرور کی ہے. واٹ ایور ڈیفینیشن آف ترقی ہوا ہے, وی آر دی اونلی ایکسیپشن. جب جب ہم اپنے دین کے ساتھ جڑتے ہیں ہم ترقی کر جاتے ہیں. جب ہم دین کو چھوڑتے ہیں تو ہمارا ڈکلائن سٹارٹ ہو جاتا ہے. بیکاز اٹس اے پاور آف دیٹ سویلائزیشن کہ جس کے اندر یہ پریکٹس ہوتی تھی. ویسے تو حدیث کے مطابق جو بیسٹ ایرا ہے وہ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ان کے بعد صحابہ کا ہے. اس کو تو وہ تو ہمارے لیے بیسٹ آف دا بیسٹ ہے. لیکن باقی اومیٹک لیول پہ اگر ہم بات کریں تو جو بیسٹ ایرا ہمیں نظر آتا ہے وہ ہمارا کلاسیکل اور پوسٹ کلاسیکل ایرا ہے, جس میں پیار سے غزالیہ ایرا بھی کہتا ہوں, ایون دو پوسٹ کلاسیکل ان کے بعد کا ہے. اس ایرا میں کیا ہوتا تھا؟ If you really want to understand the spirit of Islamic civilization, ان میں ڈائیکوٹمیز نہیں تھی. ان میں دین اور دنیا کے علیحدہ ہونے کا تصور نہیں تھا. یہ کہتے ہیں نا کہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلو, اور ان کے ہاں یہ تصور نہیں تھا. آج جو تصورات ہیں کہ سائنس اور ریلیجن کو علیحدہ رکھو, ان کے ہاں یہ تصور نہیں تھا. But isn't this amazing کہ وہاں کے جو کیمسٹ ہوتے تھے وہ ان کے محدث بھی ہوتے تھے. جو جمعہ پڑھاتا تھا, جمعہ پڑھانے کے بعد اپنی لیبارٹری میں چلا جاتا تھا, بیکاز دے ہیڈ ایبسلیوٹلی نو پرابلم whatsoever. تو وہ ایک سینس آف اسلامک سویلائزیشن تھا. ہمارا ایشو یہ ہے انفارچونیٹلی کہ ہم کو پچھلے 200-300 سال میں تو ویسے ہی ہمارا جو غلامی کا ایک سسٹم رہا اس کے اندر تو ہم آزاد تھے نہیں. تو مسلمان یا اسلامک دنیا آپ کہہ لیں مسلم ورلڈ جو ہے, ان کو آزادی ملنا شروع ہوتی ہے فرام 1945 آن ورڈس. اس سے پہلے 1920 ان کی پہلی جنگ آزادی کے بعد کچھ نہ کچھ ملک آزاد ہوئے تھے. پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد زیادہ آزاد ہوئے. 1960s کے بعد کچھ اور ہوئے. یعنی کہ 1960s تک بھی بڑا حصہ اسلامی دنیا کا وہ غلام تھا. لیکن جب یہ آزاد ہوئے تو وہ کیا آزاد ہوئے؟ برٹن ووڈ سسٹم بن چکا تھا, استعماری ادارے موجود تھے, ورلڈ بینک اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا تھا, IMF اور آل دیس تھنگز کہ دنیا میں ایک 2 آرڈرز کا کلیش چل رہا تھا اس زمانے میں, ایک کمیونسٹ آرڈر اور ایک لبرل آرڈر. ارلی 90s میں کمیونسٹ آرڈر کولیپس ہوتا ہے, دنیا میں واحد لبرل آرڈر پہ آ جاتا ہے. یعنی کہ ہم آزاد ہونے کے بعد بھی ڈیپینڈ کر رہے تھے کہ اور سویلائزیشنز پہ. تو ہمیں جو ہماری ایکچوئل سویلائزیشن ہے اس کو تو صدیاں ہو گئی ہیں. We've never experienced it. تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اور وہ انسان کے اندر ایک بات آتی ہے, میرا تفصیل پہ نہیں جاؤں گا, یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے ایک جرمن خاتون کا جس میں ذکر ہے, میرے چینل پہ آپ کو مل جائے گا, کہ جب وہ مسلمان ہوتی ہے
17 سال شادی اس کی رہی ایک مسلمان آدمی سے، 17 سال، اور وہ 17 سال اس کو مسلمان کوشش کرتا رہا، وہ نہیں ہوئی۔ اور ہم مسلمانوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ ہم خود کچھ کریں نہ کریں دوسرے کو مسلمان ضرور کرنا ہوتا ہے۔ یہ اس ہسبینڈ کی بات ہو رہی ہے جو شرابی، زانی، سارے کام کرتا تھا۔ اس پہ تو مسلمان ہو جاؤ، کہتی تھی نہیں۔ جب 17 سال کے بعد مسلمان ہوئی تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جنہوں نے شادی کرائی تھی، یہ فیصل آباد کی ہے، واقعہ جرمنی کا ہے لیکن یہاں سے وہ فیصل آباد سے وہ صاحب گئے تھے۔ جب شادی، وہ خاتون جب وہ 17 سال کے بعد ان کے پاس گئی جنہوں نے شادی کری تھی، کہتی مجھے طلاق چاہیے۔ کبھی تمہارے بچے بھی ہو گئے، طلاق چاہیے؟ وہ طلاق میں تو مسلمان مدد نہیں کرتا، گھر بچانے میں۔ اگر تم نا طلاق ہو رہی ہے، میرا گھر بچاؤ گی، وہ اٹھاؤ، تم کہہ رہے ہو نہیں میں نے طلاق لے رہی ہے، میری مدد کرو، کیوں؟ اس نے کہا کہ اس لیے میں مسلمان ہوگی۔ تو میرے اندر جو اسلامک سویلائزیشن پیدا ہوئی ہے، ایک مومنہ عورت کا ہسبینڈ، یہ اٹ ڈزنٹ ایون میک سینس۔ ایک مومن عورت کا ہسبینڈ زانی بھی ہو، شرابی بھی ہو۔ What I am saying is that's a paradigm shift within yourself. Once you taste آپ کے اندر جو ایمان ہے، اور وہی جب کلیکٹیو لیول پہ اکٹھا ہوتا ہے تو اس کو اسلامک سویلائزیشن کہتے ہیں۔ So we need to reclaim these things. ہماری اکانومی ہے، ہمارا ایک سوشل سٹرکچر ہے، کلیکٹیوزم پہ ہماری بیس ہے، سسٹم اینڈ apparatus in which we believe کہ سسٹم کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں، بجائے اس کے کہ ہم آپ کی یونیورسٹی میں، I'm sorry اگر آپ کے فیوریٹ ہیرو ہیں، مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے، ابراہم میزلو، بہت زیادہ ان کو پاکستان اور انڈیا میں پڑھایا جاتا ہے، ویسٹرن اکیڈمیا تو ان سے ڈپارٹ کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ ابھی بھی ان کو ایک بڑی ایک بہت اہمیت دی جاتی ہے، جو ان کی ہائرارکی آف نیڈس ہے۔ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ پوری آپ کی ویسٹرن سویلائزیشن جو میزلو کی ہائرارکی آف نیڈس ہے، اس کے اندر ریفلیکشن نظر آ جائے گی کہ پہلے مجھے چاہیے پھر میں کچھ کروں گا۔ تو سیکیورٹی کس کو چاہیے؟ مجھے۔ کھانا کس کو چاہیے؟ مجھے۔ سیکشول ڈیزائر کس کے پورے ہوں؟ میرے۔ سارا کچھ میرے لیے کرو گے تو میری سیلف ایکچوائزیشن ہوگی۔ اسلام آپ سے کہتا ہے کہ نہیں، تم اپنے لیے نہ مانگو بلکہ دوسروں کے لیے کرتے رہو گے تو تمہیں سیلف ایکچوائزیشن مل جائے گی، بیکاز یو آر پارٹ آف اے گریٹر سسٹم۔ اٹس نیور اباؤٹ یو، اٹس اباؤٹ دا سسٹم ان وچ یو لیو، بیکاز وہ کامیاب ہو گیا تو تم آٹومیٹکلی کامیاب ہو جاؤ گے۔ ادروائز کیا ہوگا؟ انڈیویجولزم میں جاؤ گے تو شاید تم کامیاب ہو جاؤ، لیکن وہ سسٹم جو ہے وہ سارا ناکام ہو جائے گا۔ آخری ایگزامپل پہ چلتے ہیں کوسچن کی طرف۔ ہیو یو ایور ہرڈ آف اے تھنگ کالڈ ڈنکس؟ DINKS۔ یہ مورخ ہمارا لکھے گا کہ بنی نوع انسان پہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا ایک علاقے میں جہاں پہ ڈنکس کی آرمی ہوا کرتی تھی۔ DINK as dual income nuggets. It's a very common thing in the West. That is the example of جہاں پہ آپ نے اپنے لیے کامیابی کا جو معیار رکھا ہے، آپ کامیاب ہو جائیں لیکن آپ کی سویلائزیشن ختم ہو جائے کہ مجھے کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے ایک کولیکٹیو رسپانسبلٹی میں اپنا حصہ ڈالنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے بچے پیدا کرنے کی۔ Kids, they are bloody expensive. That's یہ محاورہ ہے، ایکسپریشن ہے۔ جس معاشرے میں بچوں کو مہنگا سمجھا جاتا ہو، you can imagine کہ وہ معاشرہ اپنے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو وہاں پہ پوری ایک آرمی کھڑی ہو گئی، سب کو اپنے لیے مٹیریلسٹک لائف بڑی اچھی لگنا شروع ہو گئی، تو اسے کیا ہوا؟ اپنی دانش میں وہ کامیاب ہو گئے۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ وہی جو جب رب کے نظام کو چھوڑتے ہیں تو جو لوگ اللہ کیا کرتا ہے وہ تمہیں اس نظام میں ناکام کرتا ہے جس کی خاطر تم نے، جس کی پرستش تم نے شروع کی، جس کی خاطر تم نے اپنے آپ کو اس خواہش نفس کا غلام بنایا، اس کو اپنا الہ بنا لیا، تو اللہ پھر تمہیں اسی میں ہی ناکام کرتا ہے۔ آخری بات میں نے کہی تھی، اس کی ایکسٹینشن میں یہ بات شاید پہلے آپ نے سنی ہو، اس کے بعد لٹرلی پھر ہم چلتے ہیں جو کامنٹس ہیں، کوسچنس ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی اپنی ذات سے غافل کر دیا۔ The punishment in that. اقبال کہتے ہیں میں نے خودی کا سارا فلسفہ اس آیت سے نکالا ہے کہ خود کو پہچاننا کیوں ضروری ہے۔ جو غیرت اور اہمیت ہے آپ کے اندر، اس لیے کہ it is a pathway upon which you travel and connect with your God۔ اب میں نے اس کا عملی نمونہ دیکھا ہوا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، بینڈو آدمی ہیں، جہاں دنیا میں جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹا سا پرنٹ کریٹ ہو جائے۔ موسٹ آف مائی فیملی وہ UK میں رہتے ہیں، وہاں ہمارا ایک چھوٹا سا فارم ہے، میرے بھائیوں کو بڑا شوق ہے گھوڑے وغیرہ رکھنے کا۔
تو اب گھوڑے ہیں تو اس کے ساتھ چلتی رہتی ہے بات. کوئی فارم میں گھوڑا ایڈ ہوتا ہے, کوئی بکتا ہے, کوئی آتا ہے, کوئی جاتا ہے. تو وہاں گھوڑوں کی نا پوری وہ ڈاکومنٹڈ پیٹیگریز ہوتی ہیں, لکھا ہوتا ہے یہ گھوڑا, اور دونوں طرف سے گھوڑے کے والدین دونوں طرف سے پورا اس کا لکھا ہوا ہوتا ہے, پاسپورٹس پہ جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر. یہ اس گھوڑے کا باپ کون تھا, اس نے کون سے مقابلے جیتے تھے, کون سے مقابلوں میں حصہ لیا تھا, اس کی ماں, پھر اس کے باپ کی ماں اور باپ, پھر اس کی ماں کی ماں اور باپ, دونوں طرف سے یہ چلتے چلتے کئی نسلیں پیچھے اس کی پرزروڈ ہوتی ہیں. آپ سوچ رہے ہو گے کہ یار بڑی محنت کی ہے انہوں نے, بڑی حیرت کی بات ہے. یہ حیرت کی بات نہیں ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ آدمی جو گھوڑا بیچنے آیا ہوا ہوتا ہے نا, اسے خود اپنے باپ کا نہیں پتا ہوتا. وہی اللہ کہتا ہے کہ میں غافل کر دوں گا تمہیں, کہ وہ جو گھوڑا بیچ رہا ہے اسے گھوڑے کی کئی نسلوں کا پتا ہے. اور میں کسی کو گالی نہیں دے رہا, بخدا میں آپ سے سچ بول رہا ہوں, نہیں پتا. میں کئی لوگوں سے کام کیا, پتا کہ کیا نام ہے تمہارے ابو کو, کہتے ہیں مدر نے کوئی بات نہیں کی اس بارے میں. قدرت یہ سزا دیا کرتی ہے کہ تمہارے کتوں اور گھوڑوں کی نسلیں محفوظ رہ جائیں گی, تمہیں اپنے بارے میں نہیں پتا ہوگا جب تم الہ کے مقابلے میں ایک الہ کھڑا کرو گے. اسلامک سویلائزیشن یہ ریکوائر کرتی ہے کہ پھر آپ اس پیراڈائم کا حصہ بنیں. اب وقت ہمارے پاس کم ہے, جو ہماری ریوائولسٹ کی کوشش ہے وہ اسی چیز پہ ہے کہ ہماری اسلامک اکانومی ریوائیو ہو, انٹرسٹ فری جو سسٹم ہے, جو ہمارا سوشل جسٹس ہے وہ ریوائیو ہو, جو ہمارا عدالت کا نظام ہے وہ ریوائیو ہو, بیکاز اٹس آل دیئر اینڈ وی ہیو ٹو ہیو دیٹ. ان یونیورسٹی یو اسٹوڈنٹس یو نیڈ ٹو آسک دیز کوسچنس. ویسٹ کے اپنے جو کلیپس کے ماہرین ہیں ان کی جو پریڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 40 سے 60 سال کے اندر ایک سیریس پاور ویکیوم آنے لگا ہے دنیا میں. برکس آلریڈی پریزنٹ کی جا رہی ہے یورپین یونین کے الٹرنیٹیو کے طور پہ, اس لیے کہ کمیونسٹ آرڈر کولیپس ہو چکا ہے. لبرل انٹرنیشنل آرڈر, پاپولزم اس کو جگہ جگہ پہ ڈیفیٹ کر رہا ہے. اٹ از بیکمنگ ویری ویری ڈیفیکلٹ. تو جو ایک پاور ویکیوم آنے والا ہے اس کو کس نے فل کرنا ہے؟ اب کیا ہم نیا آقا ڈھونڈیں گے مسلمان, یا ہم سوچیں گے کہ یار ہمارے پاس 40-50 ملک اپنے ہیں, اپنا نیا آرڈر ہم بنا سکتے ہیں, نیوکلیر ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے, یوتھ ہماری بڑی وائبرنٹ ہے, 50% سے زیادہ ہماری یوتھ جوان لوگوں کی ہے, نیچرل ریسورسز ہیں, سائنٹسٹ بھی ہمارے پاس ہیں جو دنیا کے بڑے اداروں میں کام کرتے ہیں, جیورسٹس بھی ہیں, سارا کچھ ہے. ایوری تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو ریکریٹ اور ریوائیو اے سویلائزیشن از دیر. سر کویشچن یہ ہے کہ جب نیشن سے اسٹیٹ سسٹم ہے ہمارے پاس, مسلمانوں کے اندر بھی خود جو ہے نا وہ اتنا ایتھنو نیشنلزم ہے اور سیکٹیرینزم ہے, جی تو ڈو یو ریئلی بلیو کہ ہم اس سب کے باوجود جو ہے نا وہ اسلامک سویلائزیشن کو ڈومیننٹ کر سکتے ہیں؟ آف کورس, کیوں نہیں کر سکتے. دیر از نو پولیٹیکل ریزن کہ ہم اس کو نہیں کر سکتے. دیکھیں, ایک آپ کا رستہ ایک مائل سٹون ہوتا ہے اور ایک ڈیسٹینیشن ہوتی ہے. مجھے اس وقت, میں پاکستان کے کانٹیکس میں خود کو نیشنلسٹ کہتا ہوں, but that is not my destination. That's a milestone. کہ جو میٹرک لیول پہ کام کرنا ہے اس کے لیے آپ کے پاس ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ آپ نے ایک ماڈل کو سکسیسفلی ڈیمونسٹریٹ کیا ہوا ہو. ان دیٹ کانٹیکسٹ آئی تھنک پاکستان از دیٹ پلیس. ابھی آپ شہباز شریف صاحب سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں, لیکن ان کی ایک بات بڑی زبردست انہوں نے کہی. کہتے ہیں ابھی حالت یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان ملک کے حکمران کے پاس, صدر یا وزیر اعظم کے پاس کھڑے ہو تو اس کے دل میں پہلے بات آتی ہے یہ پیسے مانگنے آیا ہے. I'm sorry to say, یہ ہم اس سے ہم ریکریٹ نہیں کر سکتے. اگر پاکستان میں ہم شریعت کو ریوائیو کرتے ہیں, یہاں پہ ایک انٹرسٹ فری سسٹم ہم انسٹال کر کے دکھاتے ہیں, which by the way is very much possible. IMF شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹس دے رہا ہے. یو کے کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس میں شریعہ کمپلائنٹ فائنینشیل پروڈکٹس اویلیبل ہیں. حلال مورگیج اویلیبل ہے جو نان مسلمز بھی یوز کرتے ہیں بیکاز اٹ میکس پرفیکٹ سینس. آسٹریلیا میں موجود ہیں, امریکہ میں موجود ہیں, وچ از ٹو سے کہ اس کے بٹس اینڈ پیسز یونیورسلی ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں. What we have to do is put them together. ایک ملک کے اندر اس کو ڈیمونسٹریشن لے کے آئے کہ look, this is what it looks like. اس کے بعد ہم دوسروں کو کہہ سکتے ہیں کہ آئیے آپ اس پروجیکٹ کا حصہ بنیں. Yes, it will take effort. اگر اس میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ وی ول لیو این آئیڈیا بیہائنڈ کہ یہ پاسبل ہے, تو ممکن ہے ہم سے بعد میں آنے والی جنریشنز وہ اس کو کر سکیں. ایک ملک سے سٹارٹ کریں, ایک ملک سے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا تھا. آج بھی ہم جہاں پہ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, سسٹم آف مدینہ کی بات کرتے ہیں, یعنی کہ وہ سسٹم سب سے پہلے مدینہ میں رکھا گیا تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ایکسپینڈ ہوا ہر طرف. یس وی کین ڈو اٹ, بٹ وی ہیو ٹو ہیو اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. سو نیشن اسٹیٹس اٹ سیلف از ناٹ اے پرابلم. اور بات یہ ہے کہ ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز نیشن اسٹیٹس. اٹس ون آف دا بگیسٹ فراڈس جو انسانوں کے ساتھ ہوا ہے. کیا ویسٹفیلین ٹریٹی میں کیا ہوا تھا کہ لوگوں کو ایک جو تھیوکریٹک سسٹم تھا کہ آپ کی گورنمنٹ کے اوپر ایک چرچ کی گورنمنٹ ہوتی تھی,
اس کو ختم کر دیا تو نیشن اسٹیٹس بن گئی. نہیں, وہ ایک ڈیوائس تھی جسے تھیوکریسی سے ملکوں کو نکال کے سیکولرزم کی طرف لے جایا گیا تھا. آج یونائٹڈ نیشنز میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کتنی نیشن اسٹیٹس ہیں جن کے پاس آزادی ہے؟ یورپین یونین امت ہے ایک, انٹرنیشنل چارٹر آف ہیومن جو ٹریٹی میکنزم اور چارٹر میکنزم ہے امتک کانسیپٹ ہے. کون سے ایسے ممالک ہیں جن کے پاس ان کی فورن پالیسی ایسی ہے کہ وہ کہیں آزاد؟ آج پاکستان کیا ہم نیشن اسٹیٹ ہیں؟ ابھی کوئی 28 کنونشنز پہ یورپین یونین میں ہم سائن کر کے آئے ہیں جی ایس پی پلس کی, جو اسٹیٹس ہے 2029 تک اسے مینٹین کرنے کے لیے. اور اس میں کیا لکھا ہے ہم نے؟ ٹرانسجینڈرز کو ہم وہ حقوق دیں گے جو ویسٹ والے سمجھتے ہیں ان کو ہونے چاہیے. ہم جنس پرستی پاکستان میں جو موومنٹس کر رہی ہیں ان کو بھی سم ہاؤ پروٹیکشن دی جائے گی. اسلامی سزائیں ہم نہیں دے سکتے, یہ ہم لکھ کے ہیں وہاں پہ. نیشن اسٹیٹ از جسٹ اے فراڈ. نیشن اسٹیٹ سمپلی مینس کہ ایک ویسٹرن آرڈر ہے, کولیکٹیو آرڈر ہے, آپ نے اس کے تحت زندگی گزارنی ہے. ہاں, آپ کا صدر وزیر اعظم اپنا ہوگا, بائی دی وے ان پاکستان میں وہ بھی اپنا, ہمارا اپنا نہیں ہوتا. سر تھینک یو سو مچ, آپ یہاں پہ آئے, اسلامک سویلائزیشن کی بات کی. سر یو ہیو کورڈ موسٹ آف دا پولیٹیکل پرسپیکٹو آف اسلامک سویلائزیشن. سر تو مائی کوشچن از, یو جسٹ ٹاک اباؤٹ اے لبرل پوائنٹ آف ویو. سر اسلامک سویلائزیشن میں ڈیموکریسی کی کیا اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے سر, ڈیموکریسی میں پھر بھی وومن کو پالیٹکس میں آنے کی اجازت ہوتی ہے. وہ کس کو اجازت ہوتی ہے؟ وومن. شور. سر اسلامک سویلائزیشن میں آئی ہیو نیور سین سچ اے وومن جو کیمپینس کر رہی ہیں, یا کیمپینس کو آپ چھوڑ دیں, جو پالیٹکس میں ان ہے. کیونکہ پھر وہ لوگ وہ حدیث لے آتے ہیں نا, کچھ آپ وسلم نے فرمائی تھی کہ جس کو ہم نے سربراہی عورت کو دے دی وہ ترقی نہیں کرے گی, اس طرح کی چیزیں. یا شور, لیٹس بی اوپن اباؤٹ اٹ. کوشچن یہ ہے کہ اسلامک سویلائزیشن میں کہیں عورت ہیڈ آف اسٹیٹ بن سکتی ہے یا نہیں؟ یس, Essentially that's the question. ایگزیکٹلی. And answer is no, and we don't apologize for it. It is what it is. سر وائی؟ That is the actual question. Why? اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین کو کہتے ہیں کہ دین فطرت ہے. دین فطرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نیچرل ٹینڈنسیز جو کہ آپ کی نیورو سائنس میں, جو کہ آپ کی سائیکولوجی میں, جو کہ آپ کی بایولوجی میں ریفلیکٹ کرتی ہیں, یور بیسٹ سیلف کین اونلی مٹیریلائز اگر آپ اس میں ترقی کرتے ہیں, اس میں آپ جاتے ہیں. سویلائزیشن بننا کوئی چھوٹی چیز نہیں. اس کے اندر آپ کو سب سے پہلے ایک مائکرو سویلائزیشن چاہیے ہوتی ہے جسے ہم فیملی کہتے ہیں. فیملی کا اسٹرکچر اسلام نے اس طرح سے دیا ہے کہ مرد کو گھر کا سی ای او بنا کے 2 کی ذمہ داریاں اس کو دے دی ہیں, پرووائڈ پروویژنس اینڈ سیکورٹی. گھر کا سی او او یعنی کہ چیف آپریٹنگ آفیسر خاتون کو بنا کے دیا ہے کہ تم نے وہ سویلائزیشن یہاں پہ جنریٹ کرنی ہے, اور یہ ساری مائکرو سویلائزیشنز کولیکٹیولی اکٹھی ہو کے ایک میکرو سویلائزیشن بنائی گئی. جو عورت کا بیسٹ کام ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے اس سویلائزیشن کو جنریٹ کرے. I'm very sorry to say یہ جو ویسٹرن آئیڈیاز ہیں, which by the way اس لیے عورت کو یہ سارا اس لیے نہیں دیا گیا کہ ان کو اچانک فیل ہوا کہ عورت کو آزادی دینی چاہیے اور اس کو سارا یہ پولیٹکس کا کام کرنا چاہیے. That was never the case. It was all about کہ I'm sorry I cannot be any more blunt than this. یہ سفریج اور اس طرح کی موومنٹس دوسری جنگ عظیم سے پہلے بھی چل رہی تھی. عورتوں کو کچھ نہ کچھ حقوق چاہیے تھے لیکن ان کو نہیں مل رہے تھے. لیکن ہوا کیا, 60 ملین لوگ اچانک سین سے غائب ہو گئے جو جنگ سے واپس آئے. ان میں سے بڑی تعداد انکیپیسیٹیڈ لوگوں کی تھی, انڈسٹری کے لیے فٹ نہیں تھے, کام نہیں کر سکتے تھے. بائی دیٹ آئی مین ایوری ٹائپ آف انڈسٹری, بی دیٹ پولیٹیکل انڈسٹری اور بی دیٹ دا پوسٹ مین, میل مین, ہر چیز. اور انڈسٹریلسٹ نے اپنا کام چلانا تھا تو انہوں نے پتہ کیا کیا, اکٹھے ہو کے سوچا یار وہ جو عورت آزادی مانگ رہی تھی نا, چلو اس کو آزادی دیتے ہیں. وہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے نا, چلو اس کو ہم لے کے آتے ہیں, ہر چیز میں کام کراتے ہیں اس سے. اگر آپ ایک انڈسٹریلسٹ کی نیڈ کو پورا کر رہی ہیں تو آپ کبھی بھی فری نہیں ہیں, بیکاز اٹس نیور یور چوائس. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے گھر کی سربراہ ہیں, آپ وہاں پہ بیٹھ کے وہ کام کریں جس کے لیے آپ کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. میری ٹیچر جن سے میں نے انگلش سیکھی تھی, میں مزدوری کرتا تھا یو کے میں, میری پہلی جاب وہاں پہ پاستا پیک کیا کرتے تھے ایک لائن پہ. ادھر میں کھڑا ہوتا تھا, ادھر وہ بزرگ خاتون تو مجھے کہتی تھی سن دیر یوز بی اے ٹائم جب ہم گھروں میں بیٹھ کے کھا سکتی تھی. But now the way in which they have built the system, مجھے مزدوری کرنی پڑتی ہے, میرے گھر والے کو مزدوری کرنی پڑتی ہے, تو ہم سروائیو کرتے ہیں. And the same thing is then linked with politics. یہ ہے عورت کی آزادی کا ایک سنیپ شاٹ. ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں, جو فال آف بغداد ہوا اس کے اندر اگر آپ پڑھیں کہ جو ٹاپکس ڈسکس کیے جا رہے تھے,
quite extraordinary actually. उनमें दो चीज़ें थी civilization के collapse के हवाले से. वैसे तो अगर आप स्टडी करें civilization के collapse की तो तीन चीज़ें आपको एटलीस्ट मिल जाती हैं. एक चीज़ promiscuity. ये दुनिया की कई civilizations की स्टडी, कई किताबें उसमें मौजूद हैं कि जिस सोसाइटी में, जिस सिविलाइजेशन में promiscuity आम हो जाती है वो कोलैप्स हो जाती है. सेकेंडली, जहाँ पे जिन सिविलाइजेशंस में नाच गाना, डिजेनरेसी, कल्चर में उनको एक अबहॉरेंस के स्टेटस से एलिवेट हो के वो फैशनेबल बन जाते हैं. होते हर सिविलाइजेशन में है, लेकिन लोगों ने कुछ नाम रखे हुए होते हैं ना, डिरोगेटरी टर्म्स होती हैं, मरासी एंड सो फॉर दिस तरह के. आई एम नॉट सेइंग कि उनकी इज्जत नहीं होनी चाहिए. व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो ऐसी चीज़ें सोसाइटी में रही हैं कि जो रही हैं, बट दे वर नेवर सीन एज समथिंग व्हिच इज डिजायरेबल के अच्छे खानदानों के लोग भी वो करें. When that happens, that also causes the collapse of civilization. And the third and most important thing that relates to your question is कि जिन civilizations में ख़वातीन politics में ज़्यादा active हो जाती हैं, वो collapse हो जाती हैं. I am very sorry, I don't abide by these pink and fluffy ideas कि नहीं यार overall तो friend ना हो जाए, ये ना हो जाए. यही करते करते हमने अपनी civilization का बेड़ा गर्क कर लिया. It's about time that you stand up and tell, look at the history. It's not on your side. By that I don't mean you as the individual. I mean people who come up with these ideas. रोमन सिविलाइजेशन तबाह इसलिए हुई थी क्योंकि घरों की खवातीन बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गई थी. जूलियाई फैमिली, जूनी फैमिली, इतनी उनकी खवातीन स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि मर्दों को मरवा के सारों से पूरी सिविलाइजेशन कोलैप्स कराती. एंड नंबर ऑफ अदर सिविलाइजेशंस. सो वी डोंट बिलीव कि जो औरत ज़ात है उसकी नफ्सियात, उसकी बायोलॉजी वो ज़्यादा सूटेबल है कि वो घर के अंदर सियासतदानों को पैदा करे, बजाय इसके कि वो अपना बेस्ट सेल्फ छोड़ के कुछ और बनने की कोशिश करे जो कि वो नहीं है. Is that controversial? Absolutely it is. But do we apologize for it? No, we don't. It is what it is. सर आप उस बारे में क्या कहेंगे जो लोग कहते हैं वुमेन गो टू किचन? जी. सर ये जो आजकल चीजें चल रही हैं, वुमेन गो टू किचन. Yeah. Woman go to kitchen? यस, आप इस बारे में क्या कहेंगे? Go to kitchen. What's so? मैं क्या कहूँ इसमें? I go to kitchen. I do go to kitchen. मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि वो सिर्फ आपका काम है, बल्कि किचन एक एक्चुअल मैनिफेस्टेशन है, एक एग्जाम्पल है कि वो घर के अंदर की चीज़ है. मुझे कवाम का दर्जा मिला है, मैं बारिश है, गर्मी है, पसीना है, काम करते हुए मेरा खून बह रहा है. यू डोंट हैव टू बी पार्ट ऑफ एनी ऑफ दैट एज अ वुमन. इट इज़ हस्बैंड्स जॉब एंड हस्बैंड विल डू इट, विच मीन्स कि आप अपने घर में आराम से रहें, एक क्वीन की ज़िंदगी गुजारें. इज़न्ट दैट अमेजिंग बाय द वे कि वेस्ट में हमारी जितनी है ना, मैं जब यूके में रहता था तो मेरे दोस्त वहाँ पे जो जिनको हम गोरे दोस्त कहते हैं, इंडिजिनस ब्रिटिश पॉपुलेशन जो है, उनसे बातचीत होती थी तो अगर यार तुम्हारी औरतें मतलब ये क्या, तुम आपस में हाथ नहीं मिलाते और वो घरों में रहती हैं और वो काम काज आमतौर पे तुम्हारे कल्चर में अलाउ नहीं है, दिस एंड ये. तो मैं उनसे कहता था कि यार तुम अपनी मलका से हाथ मिला सकती हो, सवाल ही पैदा नहीं होता. तुम्हारी जो रॉयल फैमिली की औरतें हैं वो मजदूरी करती है नहीं. तो मैंने कहा था कि पता तुम्हें भी है, पता हमें भी है. डिफरेंसेस ये कि तुम्हारी एक रॉयल फैमिली है जबकि हमारी हर फैमिली में जो खातून है वो रॉयल्टी होती है. दैट इज इट.